اسے لے جائیں، ضرورت نہیں ہے، پانی لے جائیں. میرے منہ کے سامنے ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علی حبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین. سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا صاحب العصر ومنجي البشر وبقية الله في الأرض الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. وقال مولانا الإمام الباقر عليه السلام بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية. صلوات پڑھ دیجئے. دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد آپ تمام مؤمنین کا یہ صف عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحق محمد وآل محمد ہمیں عزاداری کی برکت سے نورانی فرمائے.
ہماری نسلوں کو تا قیامت محبان قرآن و اہل بیت میں سے قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد ظالمین کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، مومنین کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، ہمارے والی و سرپرست ہمارے آقا و مولا ولی اللہ الاعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت سے اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدا میں وہ بات عرض کروں کہ جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ سب دوستان تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آپ کو ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنے دوں گا، تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ بعد میں جو دوستان آئیں گے شاید بار موسم جو ہے وہ بارش وغیرہ کا بن جائے اور پھر جو ہے بعد میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بعض باتیں ہوتی ہیں آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا، جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا اس کو بہت محسوس ہوتا ہے۔ مثلا محفل لگی ہوئی ہے، سب کی توجہ ہے ایک طرف، ایک آدمی بیچ میں اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، تو یہ خطیب پر بڑا ظلم ہوتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند متعال نے دین میں 5 بنیادی ارکان رکھے ہیں، ان بنیادی ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے جو در حقیقت باقی تمام ارکان اس کی محوریت پر ہیں۔ اس رکن کی اتنی طاقت ہے کہ انبیاء کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں، ائمہ کی امامتیں اسی بنیاد پر استوار ہیں۔ اگر یہ ہو تو وہ ہوں گی، یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، تکرار مقصود نہیں ہے، اصلی گفتگو ہمیں آج سے شروع کرنا ہے کہ وہ چیز ہے کیا کہ نبوت اور رسالت کی شرط قرار پائے۔ وہ ولایت کہ جو نبوت اور رسالت کی شرط قرار پائے، وہ کیا ہے؟ ولایت سے نبوت اور رسالت کیسے منسوب ہے، کس طریقے سے، یہ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں ہیں جس کا بیان کرنا ہمارے ماحول میں بہت ضروری ہے، ہمارے انقلابی نظریاتی ماحول میں بھی اور دیگر میں بھی۔ ایک نقص سے ہمارا کمزوری ہے، بالخصوص ہمارے ہاں ہے، وہ یہ کہ ہم مربوط چیزوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں ان میں سے آدھی بیان کر دیتے ہیں اور آدھی بیان نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ افراد جو ایک گروہ سے متاثر ہوتے ہیں وہ ایک خاص چیز کو چن لیتے ہیں، اور دوسری چیز جب ان کے سامنے بیان کی جائے وہ اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بعض دفعہ ممبر پر روک بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے رہنے دیجیے۔ ایک دوسرا گروہ ہے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ دوسری چیزیں تیار کی ہوئی ہے۔ مثلا فرض کریں ایک کتاب ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، ایک آدمی کو پسند ہے کہ یہ کتاب اس طرح دکھائی جائے، سب اسی طرح، ایک گروہ سب اسی طرح دیکھنا پسند کرتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے وہ اس طرح دیکھنا پسند کرتا ہے اسے۔ اگر اس گروہ کے سامنے یوں کریں، یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں وہی سائڈ دکھاؤ،
اور اس گروہ کے سامنے اس طرح کریں تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں وہی سائڈ دکھاؤ. وجہ اس کی کیا ہے جبکہ دین میں دونوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، ہم سے مراد جو یہاں پر آتے ہیں بالخصوص دین کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو درزی کپڑے کے ساتھ کرتا ہے. جو درزی کیا کرتا ہے؟ کپڑے کے ساتھ کرتا ہے. کپڑا کیا ہوتا ہے؟ دکان سے ہم خریدتے ہیں، وہ بالکل ہمارے ماپ کا نہیں ہوتا، ہمارے اندازے کا نہیں ہوتا. درزی کا ہنر کیا ہے کہ جو چیز ہمارے اندازے کی نہیں ہے اسے ہمارے اندازے کا بنا دے. اگر زیادہ ہے تو کاٹ دے، اگر تھوڑا ہے تو اس میں ایڈیٹنگ کر دے، ملا دے. تو بانی اور سامع دونوں کی خطیب سے یہی توقع ہوتی ہے کہ کاٹو دین کو، اتنا کاٹو کہ میرے جسم پرفیکٹ آ جائے. دوسری طرف کیا ہے کہ اتنی اس میں ایڈیٹنگ کرو، اتنی ایڈیٹنگ کرو کہ ہم جو کچھ کام کرتے ہیں وہ عین دین نظر آئیں. بت پرست لوگ کیسے بنے؟ پہلے نبی تو حضرت آدم تھے، ایسے ہی ہے نا. حضرت آدم بت پرست تھے؟ نہیں. بعد میں کون تھے؟ حضرت آدم کی اولادیں، چلتے چلتے حضرت ابراہیم کی اولادیں. ہمارے زمانے کے جو اکثر بت پرست ہیں یا ہم سے پہلے یا رسول اللہ کے زمانے میں، یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم کی اولادیں تھی. اس خطے میں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے توحید پرست نبی تھے. اولادیں بت پرست کیسے بن گئی؟ کبھی سوچا؟ کبھی پڑھا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ کعبہ کو کمرشلائز کیا گیا. وہاں پر کہیں اور خطے میں پانی موجود نہیں تھا. قافلے جاتے تھے، قافلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اور آب زم بڑا صاف ستھرا پانی تھا. جس طبقے کا، کون تھا وہ طبقہ؟ حضرت اسماعیل کی اولاد. ان کا کعبے پر آب زمزم پر کنٹرول تھا، وہ بیچتے تھے. کہا اگر پانی چاہیے پیسے دو، پانی لو. ایک انہوں نے عرس منایا جو ان کا حج تھا. عرس میں کیا کرتے تھے؟ ہر چیز انہوں نے اپنے اختیار میں کر لی. 3 دن کے لیے، 3 دن کا عرس تھا کم از کم. قرآن مجید میں موجود ہے. جو بھی آئے کعبہ میں حج کرنے کے لیے لباس ہم دیں گے، گھر سے لباس نہیں لے کے آ سکتا. یعنی ہماری تجارت بڑھے گی، پانی خریدنا پڑے گا، جس طرح ہم کہیں گے اس طرح کرے گا. مختلف چیزیں انہوں نے آپس میں کر لی. جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھی ان کی درآمد کافی ہوگی، پیسہ ان کے پاس کافی آ گیا اس حج اور آب زمزم کے ذریعے سے. لیکن ان کی تعداد بھی ساتھ ساتھ کیا ہو گئی؟ بڑھتی گئی. جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپس میں لڑائیاں بھی شروع ہو گئی. زمین کم ہو گئی، وہاں کے ارد گرد جو ہے لڑائیاں شروع ہو گئی. جو تگڑے بھائی تھے نا، انہوں نے کمزور بھائیوں کو بھگا دیا. کہا آپ کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، چلو چھٹی کرو. وہ بیچارے کیا کرتے؟ کمزور وہاں سے چلے گئے. لیکن انہوں نے کعبہ سے بہت عشق تھا، کعبہ سے بہت محبت تھی، دل دادا تھے کعبہ کے. اور ان کے لیے ممنوع کر دیا کہ دوسرے آئیں گے، خبردار ادھر قدم رکھا، ٹانگ توڑ دیں گے آپ کی. انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں اور یہ تگڑی پارٹی جو ہے یہ ہمیں واپس بھی یہاں پر نہیں آنے دیتی.
ہم اس طرح کریں کہ کعبہ کے پتھر یہاں سے لے جائیں، جب ہمیں کعبہ کی یاد آئے گی ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو چومیں گے، لوگ یہاں آ کر کعبہ کا طواف کریں گے، ہم کعبہ کے پتھر لے جاتے ہیں، اگر ہمیں یہ یہاں نہیں آنے دیتے ہم وہیں پہ ان کا طواف کر لیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اچھا، یہاں تک آپ کو کوئی حرام نظر آیا ہے بیچ میں؟ کوئی گناہ نہیں ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک نارمل سی بات ہے، عادی بات ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا سکھ آتے ہیں پاکستان میں، جو چھوڑ کے گئے تھے کہتے ہیں یہ ہمارا گھر تھا، یہاں کی اینٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے جہاں پر انسان رہتا ہے۔ دلیل بھی آپ کو دوں، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور کعبہ کی محبت جب بھی خاص ایام آتے یہ لوگ کیا کرتے، وہ جو پتھر لے کے گئے تھے نا ان پتھروں کو چومتے اور پتھروں کے ارد گرد کیا کرتے، طواف کرتے۔ جو نسل گئی وہاں گئی، بوڑھی ہو گئی، مر گئی، پتھروں کا طواف کرتے۔ بیٹوں نے اپنے باپوں کو دیکھا، پوتوں نے دادوں نانوں کو دیکھا۔ جو بڑے تھے انہوں نے فلسفہ اولاد کو نہیں بتایا، اولاد کو فلسفہ نہیں بتایا، اور یہ بہت ہوتا ہے، اولاد کو فلسفہ نہیں بتایا۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اگر آپ کو مثالیں دوں تو غازی عباس کے علم کے نیچے کیا جلاتے ہیں؟ دیا۔ گھروں میں کیا جلاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا جو بھی مہم جگہ ہوتی تھی وہاں پر ضروری تھا کہ روشنی ہو۔ ہمارے گھروں میں بھی دیے ہی ہوتے تھے، تو غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم جو مقدس جگہ ہے وہاں پر بھی ہم کیا رکھتے تھے؟ زمانہ تبدیل ہو گیا، ہمارے گھروں میں بلب آ گئے، بلب کے بعد انرجی سیور آ گیا، اور ابھی ایل ای ڈی آ گئی۔ قسمت غازی عباس کی اپنی ڈیوے کا وہاں پہ ڈیوے ہی رہا۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ یہاں روشنی رکھنی ہے، فلسفہ نہیں بتایا۔ ہم نے بھی بڑوں کی اتباع کرتے ہوئے، ابھی اگر آپ نے غازی عباس کی علم کے نیچے سے بلب بھی لگا دیا، اگر ڈیوا اٹھایا، اگر دیا وہاں سے اٹھایا، آپ سے بڑا کافر ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی کی جرأت ہے جا کے کہے کہ یہاں میں اچھی لائٹ لگا دیتا ہوں، دیا یہاں، کہہ دیں گے نہیں تم مقصر ہو۔ کسی مولوی نے آپ کو ٹکا لگایا ہے، بے شمار۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ باپوں نے، بزرگوں نے اپنی اولادوں کو نہ بتایا کہ ہم ان پتھروں کو کس فلسفے کے تحت لے کے آئے تھے۔ نسلیں گزر گئیں، حج آزاد بھی ہو گیا ان کے لیے، جا سکتے تھے حج کرنے کے لیے، وہی جو ان کے رسومات تھی، لیکن وہ اپنی رسم حتماً انجام دیتے تھے۔ ان نے کیا کیا، کہا کہ جب تھوڑی سی ان کی بھی تعداد زیادہ ہوئی نا تو انہوں نے کہا یار کیا فرق ہے اس پتھر میں اور ہمارے علاقے کے پتھر میں؟ یہ پتھروں کو چومتے ہیں اور ارد گرد طواف کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، اس سے بڑا پتھر اٹھا لیا۔ آپ اتنے سارے پتھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، ہمارے پاس اسے بڑا پتھر ہے۔ تیسرے گروہ کی جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے زیادہ ماہر بھی ہیں، ہم ہنرمند بھی ہیں۔ انہوں نے پتھر پر ایک تصویر بنا دی، کہا کہ ہم آپ سے بڑے موالی ہیں، آپ ایک زنجیر مارو گے ہم 10 ماریں گے، آپ ایک پتھر کا طواف کرو گے ہم اس سے بڑے پتھر کا طواف کریں گے۔
تیسرے نے کہا کہ آپ بھی مقصر ہیں، اصل موالی تو ہم ہیں، آپ کا پتھر سادہ ہے، ہمارے پتھر پر تصویر بنی ہے۔ پھر آپس میں لڑائیاں ہوئی، کہا کہ کیوں پتھر فقط ایک رہے؟ ضروری ہے ہم نے انہی کے پتھر کا طواف کرنا ہے؟ ہم اپنے گھر خود پتھر بنا لیتے ہیں، اس سے اچھی تصویر بنا لیتے ہیں۔ کرتے 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 اصلی پتھر بھول گئے، وہ جو لے کے آئے تھے۔ جگہ کس نے لے لی؟ بتوں نے، انہی کو جھکتے تھے، انہی کو سجدہ کرتے تھے۔ پھر جب ایک بات ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے، اور اس رسم کو انجام دینا ہوتا ہے، پھر دلیلیں لوگ بعد میں گھڑ لیتے ہیں۔ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست بن گئی، کس وجہ سے؟ دین میں ایڈیٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ ہر نسل تھوڑا 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 ایڈ کرتی گئی دین میں۔ اگر وہاں پر اصل بیان کی جاتی، حقیقت بیان کر دی جاتی، وہ نسل برپرستی تک پہنچتی۔ جہاں پر بھی اہل حق حقیقت میں سے کچھ کو بیان کرتے ہیں، جو حقیقت کا باقی حصہ ہوتا ہے دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اہل حق جو نیک اور مقدس ہوتے ہیں ان کی گمراہی میں شریک ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کبھی مانتے نہیں ہیں کہ ہم ابھی وہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کی 4-5 نسل بعد انہیں کہیں کہ انہوں نے انہیں بت پرست بنایا تھا، نہ یہ مانیں گے نہ وہ مانیں گے۔ مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حقیقت کا راستہ روکا۔ جب حقیقت کا راستہ روکا، ایک کام انہوں نے کیا، دوسری طرف سے جب ان کے لیے ایک راہ روک گئی تو انہوں نے دین میں ایڈیٹنگ کرنا شروع کی، اپنی مرضی کے فلسفے گھڑتے گئے۔ کسی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تحقیق نہیں کی، جستجو نہیں کی، بس ذہن میں آیا، بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے۔ وہ مثال سنی ہوئی ہے نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ وہاں پہ حلوہ دے رہے ہیں، وہاں پہ لائن لگ گئی، پھر خود کہتا ہے کہ شاید واقعی دے رہے ہوں، آخر اتنے آدمی وہاں پر ہیں۔ کعبے والوں نے دیکھا، کہا کہ ان کے ہاں تو ہم سے زیادہ رش ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے گھروں میں بت رکھے ہوئے، ہم کعبے میں رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کعبے میں بت رکھ دیے۔ معاشرہ متفق اور متحد ہو گیا بت پرستی پر۔ دیکھا دیکھی ان کے ہاں بھی بت آ گئے، ان کے ہاں بھی کیا ہوا؟ بت آ گئے۔ کہاں سے چلی تھی بات؟ جب بھی اہل حق دین کے حقائق کو بیان نہیں کریں گے، وہ پہلو جو دین میں موجود ہے جب دوسروں کے ہاتھ میں چڑھے گا تو وہ اپنی مرضی کا بیان کریں گے۔ دوسری بات اسی طرح کی، جب بھی آپ اہل حق ایک میدان چھوڑ دیں گے وہ میدان خالی نہیں رہے گا، اسے دوسرے آ کر پر کر لیں گے۔ جیسے پر کریں گے اس طرح پر کریں گے جیسے ان کی اپنی مرضی ہوئی، پھر آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ رائے حل کیا ہے؟ کوئی میدان خالی چھوڑے ہی نہیں، دین کا کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں، جامع رہیں، نظر دقیق رکھیں اپنی، جیسے دنیاوی امور میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے آپ کی زمین پر تھوڑا سا چاند فٹ پر مجھے آج تھوڑا سا یہ کام کرنے دو، کرنے دیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چاند فٹ پہ نہیں رہے گا، یہ ایسا ایسا آگے بڑھ جائے گا۔ جیسے آپ اپنی زمین پر حساس ہیں، سینسٹیو ہیں، اسی طریقے سے اپنے دین کے بارے میں بھی حساس رہیں۔ اسی طریقے سے جو موضوع شروع کرنے والا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت کے معنی
اور آگے جا کے بحث ہوگی ولایت تکوینی اور تشریح میں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں. جی ہاں وہ چیزیں ہیں، لیکن ہم بیان کریں گے، لیکن اس طرح بیان کریں گے جس سے کسی اس کا حق ہے. یعنی ولایت کا وہ پہلو جو ہماری زندگیوں سے مربوط ہے اسے بھی بیان کریں گے، اور ولایت کا وہ پہلو جو ہم سے مربوط نہیں ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور وہ خاص ہے ائمہ طاہرین کے ساتھ، وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے. اپنی بات کی طرف پلٹوں. جس چیز سے نبوتیں جس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اگر وہ ہو نبی نبوت کے حقدار ہوں گے، انہیں نبوت کا اجر ملے گا. رسولوں کی رسالت پوری ہوگی، انہیں رسالت کا اجر ملے گا. وہ ہے تبلیغ ولایت. رسول خدا سے پہلے جتنے نبی تھے ان سے وعدہ لیا جاتا تھا کہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اس وقت تک تمام نہیں ہے جب تک میرے آخری نبی کا اقرار نہیں کرو گے. وہ خود بھی اقرار کرتے تھے، اپنی قوموں کو بھی بتاتے تھے. قرآن مجید میں موجود ہے. حتیٰ کہ انبیاء کو مبعوث کرنے سے پہلے ان سے عہد لیا. قرآن مجید میں موجود ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. جب میرا پیغمبر آئے اس پر ایمان بھی لے کے آنا، میرے پیغمبر کی نصرت بھی کرنا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو کہا کہ میرے پیغمبر کی نصرت کرنا، میرے پیغمبر پر ایمان لے کر آنا. پھر ان سے کہا ایمان لے آئے. سب نے کہا کہ جی ہاں ہم اس بات پر ایمان لے آئے. خدا نے کہا کہ میں بھی اس بات پر گواہ ہوں آپ پر کہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں. پس ان کی نبوت دوسرے انبیاء کی نبوت ڈیپینڈ کرتی تھی کس اقرار پر؟ رسول اللہ کی رسالت کے اقرار پر. اگر ہمارے رسول کا اقرار نہیں کرتے کسی ایک کو بھی نبوت نہ ملتی، کسی رسول کو بھی رسالت نہ ملتی. جب اس رسول کی باری آئی تو فرمایا ان لم تفعل فما بلغت رسالتا. اگر یہ نہ کیا رسالت کا کچھ بھی نہ کیا. ابھی تک نبوت کی شرط کیا تھی؟ نبوت جو بعد میں آئے گی، آخری نبی. ابھی کیا ہوا؟ نبوت کی شرط غیر نبی بنے، جو نبی نہیں ہے لیکن ولایت رکھتے ہیں، کیونکہ نبوت ختم ہونی ہے، نبوت کا اختتام ہونے والا ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے ماننا ہے. کس کو ماننا ہے؟ ان کو ماننا ہے. کس کے حکم سے؟ خدا کے حکم سے. مولا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اور ولایت کا اعلان کب ہوا ہے؟ بولیں نا یار، اتنی مفت مجلس نہیں. سب کے ذہن میں یہی ہے؟ نہیں. مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اس دن ہوا ہے جس دن کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا پہلا اعلان کب ہوا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. یہی پر ایک بات ہے، جب بھی فرقوں کی بات ہو توجہ کریں، شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ ٹولہ نہیں ہے، شیعہ پارٹی نہیں ہے، حزب نہیں ہے، گروہ نہیں ہے، بطور خاص فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی نبی اپنی امت میں فرقے نہیں بناتا. نبی کا کام امت کو اکٹھا رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ امت کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. انبیاء اپنے امتوں میں ٹولے نہیں بناتے، گروہ حزب پارٹیاں
نہیں بناتے، ورنہ وہ ایک پارٹی کے امام ہو جائیں گے۔ جب رحمت للعالمین ہے تو ان کا مقصد ایک امت بنانا ہے، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرنا، جو ٹکڑوں میں تقسیم ہے ان کو متحد کرنا ہے۔ اوس و خزرج ناراض تھے، ان کو ایک کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ نہیں ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ تشیع کا اعلان رسول اللہ نے، تشیع کس کی پیروی کا نام ہے؟ امیر المؤمنین کی پیروی کا نام ہے، اور امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار اس دن کروایا کہ جس دن کوئی صحابی مسلمان نہیں تھا، کوئی صحابی اس دن مسلمان نہیں تھا، یہ سارے بعد میں مسلمان بنے۔ اس دن کہا کہ آج جو میرا کلمہ پڑھے گا، میرا اقرار کرے گا، وہ میرا وزیر ہوگا، میرا اخی ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ اگر کوئی بات اپنوں سے سمجھ میں نہ آئے تو دشمن کو دیکھ لیں، دشمن کے رویوں کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ نے یہ بات کہی، مشرکوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ پہلے تو بھتیجے کی بات مانتا تھا، اب بھی اپنے بیٹے کے پیچھے بھی چلنا ہوگا۔ پہلے بھتیجے کو مان، پھر بیٹے کو بھی ماننا۔ موجود ہے یہ۔ کہاں پر اعلان کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ غدیر میں تو بہت بڑا اعلان تھا۔ تشیع امیر المومنین کی پیروی کا نام ہے۔ فرقے دین میں کب بنے؟ غدیر میں بیعت کروائی تھی رسول اللہ نے، حتیٰ جو غدیر میں خواتین موجود تھیں ان سے بھی بیعت کروائی تھی۔ جب غدیر والی بیعت کو توڑا گیا تو اسلام میں تفریق ہو گئی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبے میں بیان کیا تھا کہ اگر ہماری امامت میں آؤ گے تو آپ میں پارٹیاں نہیں بنے گی، تفرقہ نہیں ہوگا۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ کسی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جب امیر المومنین کی بیعت کا انکار ہوا، پھر جا کر دوسرے گروہ بنے، پھر جا کر اسلام میں فرقے بنے۔ یہ نہیں تھے، شیعہ تھے، رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ انبیاء کے جتنے بھی پیروکار ہوتے تھے ان کا لقب ہی شیعہ ہوتا تھا۔ فقط یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کثرت کی وجہ سے وہ جو فیک ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کہا، جو جہلی ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیا، جو پیروکار نہیں ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو، ائمہ کے پیروکار نہیں ہیں، راہ کے مخالف چلتے ہیں، فقط نام لیوا ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیا کہ روایات میں موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک مفصل کتاب ہے، تقریباً مفصل، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کہ صفات و شیعہ، شیعہ کی صفات کیا ہیں، ائمہ نے بیان کیا ہے کہ شیعہ کی صفات کیا ہیں۔ بس شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ غدیر پر اعلان کیا، ہر موقع پر اعلان کرتے تھے، غدیر پر بہت بڑا اعلان کیا، لہذا کبھی بھی تشیع کی دلیل دیتے وقت غدیر سے شروع نہیں کرنا۔ ولایت غدیر سے شروع نہیں ہوئی، ولایت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا تھا، جس دن کوئی بھی مسلمان نہ تھا۔ وہاں پر امیر المومنین نے اقرار کیا۔ جب امیر المومنین نے اقرار کیا، اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے، وہاں پر رسول اللہ نے لنگر بھی دیا تھا، یاد ہے نا؟ وہاں پر رسول اللہ نے، اور ایک دفعہ تو ساری برادری لنگر کھا کے اٹھ گئی، 2 دفعہ ایسے کیا، رسول اللہ بھی تھکے نہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ لنگر تیار بھی امیر المومنین نے کیا تھا۔ وہ لنگر تیار کس نے کیا تھا؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تیسری دفعہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو لنگر کھلایا، پھر بیٹھ گئے، انہوں نے مہربانی کی، اور پھر جب بیٹھے بھی صحیح تو انہوں نے مانا کسی نے نہیں، کسی نے قبول نہیں کیا، فقط امیر المومنین ہی اٹھے بار بار۔ جب تیسری بار اٹھے، پتہ تھا کہ ان میں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ جب تیسری، اور یہ بھی رسول اللہ کا خاندان تھا،
وانذر عشیرتک، عشیرہ کیسے کہتے ہیں؟ قبیلہ، قوم، خاندان، کوئی اور باہر کا آدمی موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ کے چچے، مامے اور اس طرح کے جو قریبی افراد تھے، چچا زاد بھائی اور یہ لوگ تھے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ گھر ابو طالب کا تھا، پہلی مجلس، اسلام کی سب سے پہلی مجلس، امام کا سب سے پہلا امام بارگاہ حضرت ابو طالب کا گھر، اسلام کا سب سے پہلے لنگر پکانے والا حضرت ابو طالب کا بیٹا، سب سے پہلے تقسیم کرنے والا ابو طالب کا بیٹا، اور سب سے پہلا خطیب اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بارگاہ حضرت ابو طالب میں رسول اللہ نے بڑے شاہ صاحب نے تقریر کی، مولا علیہ السلام نے لنگر تقسیم کیا، وہیں پر ہی بتایا کہ میرے بعد دوسرا خطیب علی ہے۔ اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ پہلے دن آپ کو عرض کیا کہ فضائل کے طوطے نہیں ہیں، جو بات کرنی ہے وہ سمجھا کے کریں گے، کیونکہ طوطوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے فضائل کا۔ فضائل پڑھے گئے ہیں، کچھ سمجھے نہیں گئے۔ ابھی ہم اسے آگے والے مرحلے میں ہیں، ہمیں فضائل کو سمجھانا ہے۔ یہ ولایت تھی، یہ نہ کیا، کچھ نہ کیا۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ولایت ہے کیا، معنی کیا ہے۔ ولایت کا اصلی معنی دو چیزوں کا آپس میں قریب ہونا ہے۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے کیا ہوں؟ قریب ہوں، یہ ولایت ہے۔ باقی جتنے بھی معنی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان میں قربت پائی جاتی ہے۔ ولایت کا معنی دوست ہے، جی ہاں دوست ہے، کیونکہ دوست قریبی تو ہوتا ہے۔ ولایت کا معنی سرپرست ہے، کیونکہ سرپرست وہی ہو سکتا ہے جو نزدیک سے جانتا ہو۔ اگر حتی ولایت کا معنی ملک کا سرپرست لیں تو وہی ہوتا ہے جو ملک کو جانتا ہو۔ البتہ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، پاکستان میں ہر کوئی سرپرست ہو سکتا ہے، پہلے بے شک ورلڈ بینک میں رہا ہو، پھر 4 دن آئے حکومت کرے اور پھر واپس چلا جائے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر حکومتیں ہیں وہاں کی بات ہے کہ وہی جو سرپرست ہے وہ قریبی ترین فرد ہوگا۔ انشاءاللہ خدا ہمارے ہاں بھی وہی دے جو ملک کو جانتے ہیں اور ملک کی ضرورت کو جانتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں پر خداوند متعال وہ حکمران مسلط کرے۔ روایت میں بھی ہے کہ دعا مانگا کریں کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، خدایا ان لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہیں کرتے۔ ہمیں راتوں رات اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں ہوتا شیعہ جوان کہاں ہے۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، ہم پر مسلط نہ کر ان لوگوں کو کہ جو ہم پر رحم نہیں کرتے۔ یہ بہت مہم ہوتا ہے، ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ قرب، نزدیکی، جو نزدیک ہوتا ہے اس کو اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ آپ دور ہیں، آپ نزدیک ہیں، ان میں فرق ہے۔ نزدیک ہیں، جب میرے نزدیک ہے ممکن ہے میری جیب میں ہاتھ ڈال لیں، یہ جیب میں ہاتھ ڈال، ممکن ہے میرا ہاتھ پکڑ لیں، ممکن ہے مجھے روک لیں، ممکن ہے مجھے کھینچ لیں۔ جو نزدیک ہے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ہے، توجہ میری طرف رہے۔ جو خدا کے نزدیک ہے ان کا خدا کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ اس کی جیب ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کی ملکیت میں ہیں، اور خدا کی ملکیت میں کیا ہے؟ یہ پوری کائنات۔ انسان ایک دوسرے کے نزدیک ہوں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ وہ جو خدا کے نزدیک ہیں
خدا نے جن کو اپنے نزدیک رکھا ہوا ہے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ خدا کے گھر میں جہاں جی چاہے جس چیز کو جی چاہے اسے جا بجا کر دیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی نبی آتا ہے وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی نبی آتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے چیز کو جوڑ کر اس میں روح پھونک دیتا ہے، کبھی کوئی نبی آتے ہیں وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کبھی کوئی نبی آتے ہیں وہ درخت کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آئے ایک وہیں پر رہے، کبھی کوئی نبی آتے ہیں ہمارے کانوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں آئیں کنکریوں کی آواز سنیں، کبھی کوئی نبی کا وسیع آتا ہے کہتے ہیں سورج یہاں کیوں ہے ذرا واپس آ۔ کیوں؟ کیونکہ قریبی ہیں، جو قریبی ہیں ان کو اختیار ہے۔ کہاں پر؟ جو خدا کے قریبی ہیں انہیں خدا کی کائنات میں اختیار ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خود خدا سے پوچھیں۔ توجہ ہے؟ خود خدا سے پوچھیں خدا نے ان کو کیوں اختیار دیا ہے۔ خدا نے یہ لازمی سمجھا ہے کہ کچھ میرے ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ اختیار ہونا لازمی ہے، وہ جی چاہے جو جی چاہے کریں۔ ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے، آپ یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو جی میں آئے کرتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ان کی اور میری مرضی ایک ہے، جو وہ چاہتے ہیں میں وہ چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ چاہتے ہیں۔ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، آپ فقط کام کی بات نہیں کریں، ان کی زبان بھی اس وقت تک نہیں ہلتی جب تک میں حکم نہ دوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ ان کا اختیار ہے، میں نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن میں نے ان کو اختیار اس طرح دیا ہے کہ ان کے اختیار کو اپنے اختیار کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ کائنات میرا گھر ہے، یہ کائنات ساری میری جیب ہے، یہ کائنات سب میرے تحت اختیار میں ہے۔ میں نے انہیں کہا ہوا ہے میرے قرب کی علامت یہ ہے جہاں جی چاہے آ کر اٹھا لو۔ میرے قریبی دوست وہ ہے جو میرے گھر میں آ جائے، میرے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے۔ دنیا والے بھی جانتے ہوں ہر ایک آدمی کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مجھ ملک صاحب کی کوٹھی میں آئے یا میرے گھر میں آئے کوئی چیز اٹھا لے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس سے ایک تو اس کے نزدیک ہونے کا پتہ چل جائے گا، دوسرا جو جعلی دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ امام وہ ہوتا ہے جو خدا کے اتنا قریب ہو کہ خدا کی تمام کائنات میں اختیار رکھتا ہو۔ اگر تم امام ہو تو وہ کر کے دکھاؤ، اگر امام ہو تو کر کے دکھاؤ۔ قرآن نے یہی بیان کیا، ایک آدمی تھا اس نے دعویٰ کیا، کہا میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، میرے پاس کنٹرول آ گیا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سارا مصر کس کا ہے؟ میرا ہی تو ہے۔ یہ ساری نہریں کس کے ماتحت چلتی ہیں؟ میرے ہی تو چلتی ہیں، پس میں خدا ہوں۔ پس کیا ہوں؟ میں خدا ہوں۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا تمہیں ایسے منجلاب میں آ کر گرفتار کروں گا، آئے بچ کے دکھانا۔ ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا ابراہیم بتا تیرا خدا کیا ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ مذاق کیا، یہ کوئی بات ہے؟ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ کہا جاؤ 2 بندوں کو لے آؤ۔ لے آئے، کہا اس کا سر کاٹ دو۔ اس کو کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ اگر کاٹتا تھا تو کاٹ سکتا تھا یا نہیں؟ کاٹ سکتا تھا۔ بس اس کی جو بعد والی زندگی ہے وہ کس نے دی؟ میں نے دی۔ اس کو موت دے دی، اس کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے، وہ خود جانتا تھا، خود کرنے والے بہت چالاک ہوتے ہیں، مسئلہ سادہ عوام کا ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم نے سوچا کہ کیا کروں، کہا کوئی موٹی سی بات کروں اس کے سامنے، کوئی بڑی سی بات کروں کہ جو ہر ایک کو سمجھ آ جائے. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک اور بات بتاؤ. ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو اس جگہ سے طلوع کرتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. جرأت ہے تو کر کے دکھاؤ، جرأت ہے تو کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. کہا یہ کیسی بات کر دی؟ ولایت ذریعہ ہے اصلی کو جعلی سے پہچاننے کا. وہ اصلی نہیں تھا، جعلی تھا. ابراہیم کہتے تھے میں اصلی ہوں، وہ کہتا تھا میں اصلی ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا اگر تم اصلی ہو تو پھر آؤ ان اختیارات کو استعمال کر کے دکھو جو اصلی لوگوں کے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے سورج پلٹانا، یہ کون سی بات ہے؟ ایک مہم بات آپ کو عرض کرنے والا ہوں. ایک کائنات کی تمام موجودات جو کشف ہوئی ہیں، جو کشف نہیں ہوئی، جو کسی کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، سب کی سب، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کون. اس پوری کائنات کو اسی کون سے دوسرا لفظ ہے، کون کی اولاد میں سے ہے، اسے کہتے ہیں تکوین. یعنی یہ چیزیں جو خارج میں موجود ہیں، یعنی یہ حقائق، یہ ریالٹیز، یہ واقعیت، یہ جو خارج میں موجود ہیں، آسان سے لے کر یہ سپیکر، یہ میز، یہ موبائل، یہ انسان، یہ قالین، یہ درخت، وہ چاند، وہ ستارے، یہ زمین، آسمان، کہکشانے، زمین میں موجودات، سمندر کی موجودات، سمندر، کائنات میں جو کچھ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکوین ہے. جو اس تکوین پر اختیار رکھتا ہو، اختیار کو ولایت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی. یہ ائمہ کے پاس ہے، ہمارے لیے یہ دروازہ بند ہے. یہ کن کو خدا نے دیا؟ ان خصوصی بندوں کو دیا. ہر ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ ملک مرید صاحب کے گھر میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے داخل ہو جائے، جو جی چاہے اٹھا کے لے جائے. ہر ایک کو اختیار نہیں ہے. جس کو شک ہے آزما کے دیکھ لے. ایک دو صلوات پڑھ دیں. ہر ایک کو اختیار نہیں ہے. ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ کائنات کی موجودات میں تصرف کرے. یہ فقط حسن ابن علی ہے سوچ کے کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بولنا کہ میں عورت ہوں ورنہ بن جاؤ گے. سنا ہوا ہے نا یہ معجزہ. امیر المومنین کے چاہنے والی یہ خاتون ہے، نام ام فروہ ہے. امیر المومنین سفر پر گئے تھے. امیر المومنین کی مبلغ فقط مرد نہیں ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی. یہ جاتی تھی مولا علیہ السلام کی تبلیغ کرتی تھی. اس کو صحیح بیان کر دیں ورنہ کل جب دوسری پارٹی نے پڑھ لیا تو کہیں گے یہ مولا علی کی ملنگنی تھی. پھر اس کو کڑے بھی پہنا دیں گے اور بھنگ بھی پلا دیں گے اور بھی. یہاں تو ہے بھی بہت زیادہ، میں نے دیکھی ہے. لہذا صحیح بیان کر دیں تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ تو ہماری برادری کی تھی. نہیں، یہ ان کی برادری کی نہیں تھی. یہ معرفت والی خاتون تھی جو اہل بیت کے فضائل پڑھتی تھی، پڑھی لکھی تھی، جاہل نہیں تھی، نہائی دھوئی ہوتی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں. امیر المومنین سفر پر تھے. کوئی بہانہ بنا کر پیچھے سے دوسری پارٹی نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا. امیر المومنین آئے، کہا ام فروہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو آپ گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے شہید کر دی گئی. کہا اچھا ٹھیک ہے. امیر المومنین قبر پر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. کہا اے وہ ذات کہ جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، ام فروہ کو ہمارے لیے زندہ کر. قبر پھٹی، ام فروہ زندہ ہو گئی. اس نے زندہ ہونے کے بعد 2 بچے پیدا کیے. امیر المومنین کی شہادت کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی.
کس نے اختیار دیا؟ خدا نے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت تکوینی۔ تکوین یعنی موجودات، یعنی کائنات۔ ولایت یعنی اختیار، وہ اختیار جو قرب کی وجہ سے ہو، کیونکہ نبی اور امام خدا کے قریب ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے۔ اختیار کتنا ہوتا ہے؟ جتنا خدا دے۔ ہمیں کیا معلوم، یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والے جانتے ہیں۔ ہمیں کہا کہ خبردار آپ کی وادی نہیں ہے، اس میں زیادہ دخالت نہیں کرنا۔ یہی جو چند چیزیں ہیں بیان کر دینا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ممنوع علاقوں پر لکھا ہوا نہ ہو کہ یہاں داخلہ ممنوع ہے تو شاید وہاں پر لوگ داخل ہو جائے۔ لہذا ممنوع علاقے کی بھی شناخت ضروری ہوتی ہے۔ ولایت تکوینی ممنوع علاقہ ہے، پہچان لیں ادھر کہیں داخل نہیں ہونا، یہ آپ کی وادی نہیں ہے، یہ ممنوع علاقہ ہے، یہ دروازہ بند ہے۔ یہ دروازہ فقط اور فقط خاص اولیاء کے لیے کھلا ہے، ہر ایک کا اپنے معیار کے مطابق۔ ہمارے لیے یہ دروازہ بند ہے۔ یہ ولایت ہے۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ وہ ولایت ہے جو فقط معصومین کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ وہ ولایت ہے کہ جو کائنات کے ساتھ مربوط ہے۔ غدیر کے دن جس ولایت کا اعلان کیا وہ یہ ولایت تکوینی نہیں تھی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل مزید عرض کروں گا۔ ولایت کا جو اعلان کیا وہ یہ ولایت تکوینی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت تکوینی چھیننے کے قابل نہیں ہوتی۔ ولایت تکوینی وہ چیز ہے جن کو خدا دے دیتا ہے، جتنی خدا دے دیتا ہے اس کے پاس اتنی ہی رہتی ہے، نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ نہیں سمجھے اس بات کو؟ وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ امیر المومنین اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ جب دیں گے تو حکم خدا سے، جب کسی کو عطا کی تو حکم خدا سے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہو ذرہ بھی ادھر ادھر حتی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرا پیغمبر، قرآن ہے، شریعت ہے، دے رہے ہیں۔ قرآن ہے، قانون ہے، قانون کی مجبوری ہے الفاظ کی صورت میں ہو۔ میرے پیغمبر اگر ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوا، آپ نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ذہن میں رکھنا ہم بخشنے والے نہیں ہیں۔ عہدہ بہت بڑا ہے۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا یہ پیغمبر اس عظمت والا کہ پورے قرآن میں جس کو خدا نے نام سے نہیں پکارا، جس کو پکارا تو یہی کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول۔ کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی رسول کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی شمس کہا۔ ہمیشہ القاب سے پکارتے رہے، کبھی نام نہیں لیا۔ اتنا مقدس تھا خدا کی بارگاہ میں، لیکن یہ خدا کی ریڈ لائن ہے کہ اے میرے پیغمبر لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارے بارے میں وہ بات کہی جو ہم نے نہیں کہی، لأخذنا منہ بالیمین، ہم کلائی سے پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، تیری شہرگ حیات کاٹ دیں گے۔ اتنا حساس ہے دین، جس دین میں پیغمبر ایک لفظ کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ 1400 سال بعد آنے والے اپنی مرضی سے دین روانہ کر سکتے ہیں یہاں سے خدا کی طرف؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہوا ہم کریں گے۔ یہ اتنی بات تھی کہ صحابی بھی جانتے تھے، وہ جو منافق تھے وہ بھی جانتے تھے۔ لہذا جب اعلان ولایت کیا، کہا اے پیغمبر بتاؤ اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا کیا میں نے آج تک کوئی بات اپنی طرف سے کہی ہے؟ میں نے کیا اپنی طرف سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو یقین نہ ہوا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے
پتھر کے عذاب میں بعد میں جلا، بغض اہل بیت میں پہلے جل رہا تھا۔ ناپاک خون عذاب سے پہلے عذاب میں جلتا ہے، کہ جس کی پہچان امیر المومنین کو بتایا گیا ہے کہ اگر اپنی طرف سے ہے تو ہمیں قبول نہیں، خدا کی طرف سے ہے تو بتاؤ کہ خدا کی طرف سے ہے، کہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر آؤ مجھ پر پتھر نازل ہو، عذاب نازل ہو گیا۔ سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ للکافرین دافع، یہ خدا کا عذاب ہے، یہ کافروں سے پلٹنے والا نہیں ہے، جو انکار کرے گا اس پر آ پڑے گا۔ یوں نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، خدا دیتا ہے۔ پس ولایت تکوینی کے لیے دروازہ بند، یہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، دیا ہے تو ان کو ایک حد تک دیا ہے، نہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کتنا دیا ہے، اگر بتاتے بھی صحیح تو ہم کہاں سمجھ سکتے تھے کتنا ہے، ہم کہاں سمجھ سکتے تھے کتنا ہے۔ مزید باتیں بھی ہیں، ایک اور ولایت کا حصہ ہے، وہ بھی ولایت ہی ہے لیکن ہم سے مربوط ہے اہل بیت کی ولایت لیکن مربوط ہم سے ہے، اگر وہ نہ ہو ہماری ہدایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، خود بھی حسین کی راہ میں گئے، اپنی اولاد بھی حسین کی راہ میں دے دی۔ مجھے معلوم نہیں، دونوں روایتیں ہیں کہ مسلم کے بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے اور وہاں پر کوفے میں بچھڑ گئے، یا کربلا میں جب کاروان جا رہا تھا، یا شام غریبہ میں جب بچے بھاگے تو اس دوران بچھڑ گئے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ آل ابو طالب دین کی خاطر جنگلوں میں ایسے بکھر گئی جیسے کوئی دانے بکھیر دیتا ہو، نہ کوئی درخت ایسا تھا جس کے نیچے اہل بیت کی قبریں نہ ہوں، نہ کوئی پتھر ایسا تھا کہ جس پر اہل بیت کا خون نہ ہو، اور نہ کوئی زمین باقی بچی کہ جس پر اہل بیت کی مظلومیت کے نشان نہ ہو۔ عمریں کتنی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محمد ہے، ابراہیم ہے، بس جب پتہ چلا کہا زندان میں ڈال دو۔ سال گزر گیا، اگر کوفے سے بچھڑے تھے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے باپ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے، اور اگر کربلا سے بچھڑے تھے تو انہیں معلوم نہیں ہماری ماں پھوپھیاں زندہ ہیں یہ شہید ہو گئی۔ یہ حالت الفاظ میں آ ہی نہیں سکتی، احساس ہے جو اسے درک کرے کہ 7، 8، 9 سال کا بچہ والدین سے بچھڑ جائے۔ چھوٹا بچہ اگر والدین سے بچھڑے اسے والدین یاد ہی نہیں ہوتے، اسے کوئی بھی لے کے پال سکتا ہے، لیکن بچہ سمجھدار ہو جائے پھر بچھڑے، پھر ماں باپ کے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ اہل بیت کے تربیت یافتہ تھے،
ابن زیاد کے زندان میں 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا۔ حکم یہ تھا کہ نہ ان کو ٹھنڈا پانی دینا ہے، نہ ہی انہیں پیٹ بھر کے کھانا دینا ہے۔ اگر کچھ نہ ہونا، فقط یہی مصائب ہو اور انسان سوچے بھئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی دشمنی، معصوم بچوں کے ساتھ۔ ایک ناسبی تھا، اہل بیت کا دشمن، امام جعفر صادق ﷺ کے پاس ایک دفعہ اس کا تذکرہ ہوا اور ایک صحابی نے اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ اس سفر پر جا رہا تھا، فرات سے گزر ہوا اس کا، جب فرات کے کنارے پہنچا تو اہل بیت یاد آ گئے اور ایک سانس لیا ٹھنڈا۔ کہتا ہے اتنا جو پانی بہہ رہا تھا اگر اہل بیت کو اصغر کو دے دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا دشمن اہل بیت، اتنی سی بات کی اور چلا گیا کہ سفر پر جا رہا تھا۔ امام نے اپنے صحابی کو کہا کہ اس کے بارے میں برا نہ سوچنا، اس کا ہم پر احسان ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دفعہ وہ فرات کے کنارے جا رہا تھا اور اس نے فقط اور فقط ہمارے غم میں ایک ٹھنڈا سانس لیا تھا۔ اس صحابی نے جا کر اسے بتایا کہ تو اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے امام آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ چونک گیا، کہتے ہیں اس سفر میں تو میرے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں۔ کہا ہم نے امام اسی کو مانا ہے جو آپ کی تنہائیوں کو بھی دیکھے۔ امام کی نگاہ میں اگر کوئی تنہائی میں اہل بیت کی مصیبت کو فقط اتنا یاد کرے کہ کیا حرج تھا پانی دے دیتے، یہ وہ بھی احسان ضائع نہیں کرتے ہیں۔ مشکور 1 سال ہو گیا ہے ہم اس زندان میں ہیں، ذرا یہ بتا کہ مسلمان ہو؟ کہاں مسلمان ہو؟ کہا پیغمبر کو جانتے ہو؟ کہا میں نے بتایا جو ایک مسلمان ہوں، جانتا ہوں پیغمبر کو، کیوں نہیں جانتا؟ کہا جعفر طیار کو بھی جانتے ہو؟ کہاں جعفر طیار کو بھی جانتا ہوں، جنت میں جن کو پر دیے گئے ہیں۔ کہا عقیل کو جانتے ہو؟ کہاں عقیل کو بھی جانتا ہوں۔ کہا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہاں انہیں بھی جانتا ہوں۔ اور جب اچھے الفاظ سے یاد کیا، بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے۔ کہا اے مشکور، ہم عقیل کے پوتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کرنا، مجھے جیسا حکم تھا میں اسی طرح آپ کو دے جاتا تھا، بتاؤ میرے لیے کوئی خدمت ہو۔ کا 1 سال ہو گیا ہے زندان میں، ماں باپ کی خبر نہیں، نہ جانے خاندان کہاں گیا، نہ جانے کہاں سے بچھڑے۔ اس طرح کرو، رات کی تاریکی میں ہمیں اجازت دو، زندان کا دروازہ کھول دو۔ کہا ٹھیک ہے، جو مجھ پر بیتی میں برداشت کر لوں گا، آپ چلے جائیں۔ رات کی تاریکی میں بچے نکل پڑے، شہر کو جانتے نہیں تھے، چلتے 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 شہر کے باہر چلے گئے۔ مختلف روایات ہیں، جیسا بھی ہوا، ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا، کہا کہ کتنے نورانی بچے ہیں، نزدیک ہوئی، کہا آپ سے تو خوشبو آ رہی ہے، کون ہو؟ کہا اگر بتائیں تو ظلم نہیں کرو گی، پکڑو گی نہیں؟ کہا نہیں، آپ کتنے پیارے بچے ہیں، اپنا تعارف کرائیں۔ جب تعارف کرایا تو قدموں میں گر گئی۔
کہا اگر اس طرح کر سکتی ہو تو ہم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، ہماری مدد کرو۔ کہا میرا ایک داماد ہے وہ بہت ظالم ہے، حارث بہت ظالم ہے۔ اچھا میں اس طرح کرتی ہوں کہ آج کی رات آپ کو لے جاتی ہوں، معلوم نہیں وہ کس وقت آئے گا، میں آپ کو جا کر سلا دیتی ہوں۔ 1 سال کے بعد علی کے نواسوں نے کچھ مختصر کھانا کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، سو گئے۔ سوئے ہوئے خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین ہیں، مسلم کو کہہ رہے ہیں مسلم خود آ گئے ہو، میرے نواسوں کو نہیں لے کر آئے۔ مسلم کہتے ہیں چچا جان ابھی کچھ دیر میں آپ کے نواسے آ رہے ہیں۔ خواب دیکھا، اٹھے، کہتے ہیں کہ شاید ہمارا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ چھوٹے نے جب موت کا سنا تو بڑے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگ گیا۔ دیر سے یہ حارث گھر میں آیا تھا، اس نے کہا کہ کس کی آوازیں ہیں؟ تھکا ہارا تھا، کہا کہ کھانا کھاؤ، کہا کھانے کی طلب نہیں ہے، 2 بچے گم ہو گئے ہیں ان کے پیچھے ہوں۔ جب آواز آئی تو یہ گیا، جب گیا تو باہر سے یہ چلایا، یہ مرد تھا وہ بچے تھے، یہ چلایا، بچے مزید ڈر گئے۔ جب یہ دروازہ کھولا اس نے پھر زور سے بولا اور دیکھا کہ اجنبی بچے ہیں، غصے سے پوچھتا ہے بتاؤ کون ہو؟ بچے سہم گئے، کہا بتا دیتے ہیں۔ کہا فقط مجھے مارو گے تو نہیں، ہمیں قتل تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں نہیں بتاؤ۔ جو ہی بتایا تو بچوں کو چوٹیوں سے پکڑ لیا۔ کہا میں صبح سے آپ کے پیچھے ہوں، میں اتنے دنوں سے آپ کے پیچھے ہوں، اچھا ہوا آپ مجھے مل گئے۔ بچوں کو لیا، وہ خاتون ہاتھ باندھتی رہی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس خاتون کو اس نے مارا، یہ فرات کے کنارے لے گیا۔ ہاں فرات علی کی اولاد اور آ گئی، فرات کے کنارے لے گیا۔ اپنے ایک غلام کو کہا اگر عاقبت کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے تو ہمیں قتل نہ کرنا، ہم نبی کے نواسے ہیں۔ ادھر سے اپنے مالک کا حکم تھا، ادھر سے بچوں نے یہ کہہ دیا۔ غلام نے فرات میں چھلانگ لگا دی، بچوں کو قتل نہیں کیا۔ پھر اسے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے بھی اسی طرح کیا، بچوں کو قتل نہیں کیا۔ بس پھر یہ خود آگے بڑھا، پہلے یہ ظلم کرنے لگا، پھر اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنا ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ تلوار آگے کر کے آ گیا۔ معصوم سے بچے ہیں، دونوں رو رہے ہیں، شاید اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں کہ حارث ہمیں قتل نہ کر، حارث ہمیں زندہ لے جا، حارث تجھے پیسوں کی ہی ضرورت ہے نا، ہمیں جا کر بیچ دے، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ ملعون اس کا اصرار تھا کہ مجھے آپ کو ہر صورت میں قتل ہی کرنا ہے۔ جب اس طرح ہے تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ اگر تجھے قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کرو، اجرکم ربکم، پہلے مجھے قتل کرو۔ بڑے نے کہا نہیں۔ جب چلنے لگے تھے تو ماں نے کہا تھا چھوٹے بھیا کا خیال رکھنا، مجھے ماں کہے گی کہ اپنے ہوتے ہوئے چھوٹے بھیا کو قتل کیوں ہونے دیا، اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، پھر آ کے اس کو قتل کرنا۔ عزیزو اس نے پہلے بڑے بچے کا سر قلم کیا اور پھر اس نے جا کر چھوٹے بچے کا سر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمْنُونَ۔
پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا ہائے رل کے کوفیاں نے دن عید دا منایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا ہائے رل کے کوفیاں نے دن عید دا منایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا قربان جن کیتے بچڑے بھی سہن دے مارے نے جگر گوشے غازی دی بہن دے حارث نے سر لوے کو گردن تو لایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا خوشیاں میں اج مناندے بچیاں نوں مار کے ہائے اتنے مناندے گلیاں نوں مار کے ہائے لوکاں نے نبی دی انجیل نوں مکایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا رل کے کوفیاں نے دن عید دا منایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے ہائے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نوں لوکاں نے
کافر نو دیکھو ہر دل نو لہایا مسلم دی لاش نو لوکاں نے آئے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نو لوکاں نے آئے گلیاں وچ پھرایا مسلم دی لاش نو لوکاں نے آئے گلیاں وچ پھرایا ہر رل کے کوفیاں نے انہیں عید دا منایا مسلم دی لاش محمد صلوات